میرا تھاٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم. گیسٹ ان ٹاؤن کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ نعمان خان آپ کی خدمت میں حاضر. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گیسٹ ان ٹاؤن ان لوگوں کے بارے میں ایک ایسا پروگرام ہے جو کہ پاکستان میں تو نہیں رہتے لیکن پاکستان سے دور کچھ ایسا ضرور کر رہے ہیں جس میں وہ پاکستان کا نام ہمیشہ درخشاں کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں. میرا ایسا ہی آج پینل موجود ہے جو کہ صرف ایک انڈیویجول پہ مبنی نہیں بلکہ ایک پوری گلیکسی ہے 6 انڈیویجولز کی. UK میں رہنے والے یہ شخص ہم سے دور رہتے ہیں پر ہر وقت کچھ نہ کچھ پاکستان کے لیے کرنا چاہتے ہیں. ایسے ہی خوبصورت نام آج میرے ساتھ موجود ہیں. ان کا تعارف 1 by 1 کراتا چلوں گا لیکن بتاتا چلوں کہ میرے پاس کون کون اس وقت موجود ہیں. میرے دائیں طرف تشریف رکھتے ہیں سب سے پہلے سعد بٹ صاحب, عمران خان صاحب, انجم انور صاحبہ, ابراہیم خان صاحب, سدرا اسلم اور اسلام شاہ صاحب. ویلکم ٹو دی شو گیسٹ ان ٹاؤن. سب سے پہلے سعد آپ سے بات کرتے ہیں. سعد, آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا UK میں رہتے ہوئے اور آپ کیا کریں, اپنے پروفائل کے بارے میں ہمارے سننے والوں کو کچھ بتائیے. جی تھینک یو نعمان. میں موو ہوا تھا پاکستان سے 1998 میں UK کے لیے پوری فیملی کے ساتھ, ماں باپ, چھوٹا بھائی, چھوٹی بہن, اور اس وقت سے لے کے ابھی تک ہم UK میں سیٹل ہیں. اور جب میں 13 سال کا تھا تو اسکول کے ساتھ جاتے جاتے میں نے اپنی لوکل کمیونٹی میں بھی کافی پروجیکٹس جوائن کیے ایز اے پارٹیسپینٹ. فرسٹ اینڈ فارموسٹ نیوم یوتھ پارلیمنٹ جو ایک لوکل یوتھ کاؤنسل ہے تھی اس وقت, اب نہیں ہے. اور اس کے بعد بیسک جوائن کرنے کے بعد ایک اپرچونیٹی آتی گئی, ساتھ ساتھ میں اسکول پڑھتا گیا اور ٹیک پارٹ کیا میں نے کافی پرومیننٹ اور ایکٹیو سوشل ایکشن پروجیکٹس میں اراؤنڈ ریسزم, اراؤنڈ کائنڈ آف جینڈر, ہیومن رائٹس. اور الگ طرف سے جب میں 15 سال کا تھا تو میرے والد فوت ہو گئے لندن میں اور ادھر ہی بیریڈ ہے. اور اس انسیڈنٹ نے مجھے ایون اور کائنڈ آف ویک اپ کیا کہ میں نے اس بات کے اوپر کنٹینیوسلی رہنا ہے, یہی رائٹ پہ ہے. اور کانسٹنٹلی میں پڑھائی میں نے اپنی جاری رکھی, کالج کیا, یونیورسٹی کیا, میں لو گریجویٹ LLB میں نے لی ہے سٹی یونیورسٹی سے جولائی میں لاسٹ ایئر. تو الگ طرف سے جب 15 سال کا تھا تو اپرچونیٹی ملی کہ میں اپنے جو ایریا نیوم ہے, ہم اولمپکس ہوسٹ کر رہے ہیں اس جولائی میں, بھائی میں اس کو ریپرزینٹ کروں UK یوتھ پارلیمنٹ میں. یہاں ایک منٹ رکتے ہیں. یہ یوتھ پارلیمنٹ کا بھی آپ نے ذکر کیا, ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں گے کہ یوتھ پارلیمنٹ کیا ہے؟ جی, یوتھ پارلیمنٹ ایک کانسیپٹ ہے بیسڈ آن دی جو کانسیپٹ ہے ایک ایکچوئل پارلیمنٹ کا, جو ایڈلٹس جن کو ہم ووٹ کرتے ہیں, جن کے لیے جتنے بھی سالوں بعد جو ہمیں ریپرزینٹ کریں. اور آئیڈیا یہ ہے کہ وہ جو نوجوان ہیں وہ یہ ایکچوئل پارلیمنٹ اسٹرکچر ہے اس کو دیکھ کے خود بھی امپاورڈ ہوں اور جو لوکل ڈیموکریسی ہے, نیشنل انٹرنیشنل ڈیموکریسی ہے, اس کے اندر ٹیک پارٹ کریں. مگر پاکستانیوں کو جس وقت سوچا جاتا ہے تو وہاں پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ شاید وہ ایسے اسٹیبلش پلیٹ فارم کے اوپر نہیں کام کرتے, وہ شاید کسی ایک لوور درجے کے کام کے اوپر دیں. لیکن جب یوتھ پارلیمنٹ کی بات آتی ہے اور آپ اس کے ممبر ہیں تو آپ کیسے دیکھتے ہیں ان پاکستانیوں کو جو کہ اس وقت یوتھ پارلیمنٹ میں کام کریں؟ کیا آپ ایک ہی پاکستانی ہیں یا بہت سارے اور پاکستانی بھی موجود ہیں اس میں؟ تاکہ میں چیک کر لوں کہ آپ کا ایگزیکٹ کوشچن کیا ہے. پاکستانی اگر میں UK میں دیکھ رہا ہوں پاکستانی کو ادھر نہیں, یوتھ ادھر پاکستان میں, آپ جانا چاہیں میری طرح کے اور پاکستانی ہیں جو اس طرح کے کام میں ملوث ہیں. جس طرح آپ ابھی انٹروڈیوس کروائیں گے دوسرے بھی پارٹیسپینٹس کا, آپ کو پتہ چلے گا کہ کافی ہم لوگ ایکٹیو ہیں ادھر, ہم سب پاکستانی ہیں. اور جو یونائٹڈ کنگڈم کی یوتھ پارلیمنٹ ہے, یونائٹڈ کنگڈم کی نیرلی ہر ذرے میں جو یوتھ کاؤنسل سیٹ اپ ہوئی ہیں ادھر کافی لوگ پاکستانی اور نان پاکستانی ملوث ہیں اس کام کے اندر, سوشل ایکشن پروجیکٹس کے اندر. اور یہ ایک ہمیں ایک جنرل فیلنگ ہے جو ہم پاکستان سے میرے لیے میں صرف کہہ سکوں گا کہ یہ فیلنگ پاکستان سے ایمینیٹ ہوتی ہے کہ کمیونٹی کے لیے کچھ ہم کریں, کچھ واپس نے ایک کنٹری کو, ایک کمیونٹی کو جس نے ہمیں بنایا ہے. آپ کے پروفائل میں دیکھ رہا تھا کہ آپ میٹروپولس کے ساتھ بھی کچھ کام کر رہے ہیں. بالکل, وہ اس کے بارے میں کچھ فرمائیے. بالکل, 2003 میں جو میٹروپولیٹن پولیس سروس ہے انہوں نے ایک سیٹ اپ کیا یوتھ ایڈوائزری گروپ, اور آئیڈیا یہ تھا کہ وہ ریگولرلی نیو اسکاٹلینڈ یارڈ میں میٹ کریں گے اور آفیسرس کو شیڈو کریں گے اور ان کو ایڈوائز دیں گے آن کاؤنٹر ٹیررزم ایشوز, آن اسٹاپ اینڈ سرچ جو بہت ٹاپیکل ہے ادھر پاکستانیوں کے ساتھ, جو بلیک کمیونٹی ہے ہماری ان کے ساتھ بھی.
اور جسٹ جنرلی آئیڈیا یہ تھا کہ بروکر کریں ڈائلاگ پولیس سروسز اور ینگ پیپل کے ساتھ, کیونکہ ادھر کے بھی پاکستان میں بھی ایشوز ہیں پولیس فورسز اور نارمل کمیونٹی کے ساتھ اور نوجوانوں کے ساتھ بھی, ادھر بھی کافی ایشوز ہیں یو کے میں. کوئی ایک کمیونٹی نہیں ہے جو صرف کہہ سکے کہ اس کا کوئی ایشو. ایک سوال اور پوچھتا ہوں اور اس کے بعد, میں نے ریسنٹلی دیکھا ہے کہ بہت سارے پاکستانی جو ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے کرمنل ایکٹیویٹیز کے اندر شو کیے جاتے ہیں. کیا یہ پرسنٹیج صرف پاکستان سے لنک ہے یا کہ باقی کمیونٹیز بھی اس طریقے کی انوالو ہیں؟ ٹھیک ہے, ایز اے ہیومن رائٹ اسٹوڈنٹ جس نے امیگریشن لا بھی اسٹڈی کیا, میں یہ فل کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ کیٹیگری صرف پاکستانیز کے لیے نہیں ہے, کافی بھی اور لوگ اس کے اندر انوالوڈ ہیں فرام آل واکس آف لائف. کرمنالٹی از ناٹ جسٹ لمیٹڈ ٹو پاکستانیز. تھینک یو ویری مچ. ساتھ عمران خان آپ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ. عمران خان آپ فلم میکر بھی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ بہت کچھ اور بھی کرتے ہیں. ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے کہ آپ کیا کیا کرتے ہیں. Currently I'm studying medicine and I made a film about Pakistan in 2010 where we were exploring what does it mean to be Pakistani, because a lot of British Pakistanis don't actually know their roots. When they come to Pakistan, it's just they come to their village and they go back home, so they don't actually explore Pakistan. We looked at Pakistan culture, the norms and values that young Pakistanis have and how they're different from British Pakistanis and then what makes us the same. Okay, you came in 2009 and now in 2012 you're here. Have you found any change? No, it's basically the same. I think the media in the UK and Pakistan, I think depicts a traumatized country, but I don't think that's a state of current affairs. I think it's very calm, it's very peaceful. Obviously there's certain things that aren't going right, but that's just a minute problem. But the bigger picture is that one of consensus and hospitality, which I've experienced. But once you say that it looks from there that it's a traumatized state, why is it so? I think it's because like I said, small incidents are given a big amplification in that sense. So it might be just one little scenario that's occurred in Islamabad or Multan or anywhere for that matter in Pakistan, and it's amplified to such an extent that it's given too much coverage. And I think other matters should be given more coverage than that. Other successful things in Pakistan, such as the Pakistani Youth Alliance or other things which young Pakistanis are doing off their own back. Lots of Pakistanis and as well as foreigners across the world are watching you right now. This is traumatized state, but what is good in this society that you are coming from the UK and you're here and working in Pakistan? It's only because you're a Pakistani, or you see some other strengths also in the society? Being Pakistani also has a part to play, but I think as a human, it also has a part to play as well, because I think people just try to overlook the fact that there's young people here and there's young people in the UK and they have the same views and they have the similar principles in the sense that they want to do medicine, they want to be engineers, they want to go into teaching, go into presenting like yourself, and these things can be all achieved with hard work and determination, and you can be rewarded with merit. But the thing is that there's a lot of passion, there's a lot of charisma, there's a lot of focus, and I think the young people of Pakistan, we really want to make this a better country, and I think they can. And since meeting a lot of young people here, I've seen that passion. I know for a fact that this country will strive in years to come. Thank you, Imran. Coming towards our next guest, Madam, آپ ایک ٹیچر ہیں جی, اور آپ پاکستان کی باہر ایک ریپرزینٹیٹیو بھی ہیں, کیونکہ ایک ٹیچر کا ایک یہ والا بھی معیار ہوتا ہے. کائنڈلی آپ یہ فرمائیے کہ کیا آپ نے یہ طرز زندگی ہمیشہ سے ہی رکھا تھا یا کوئی چیز آپ کو جس نے بدل دیا؟ میں ٹیچر سے پہلے ایک بینکر تھی, پر میرا انٹرسٹ ہمیشہ ٹریننگ میں رہا تھا, تو آئی ڈیڈ ٹیچر ٹریننگ پارٹ ٹائم. اس کے بعد میں نے اسلامک اینڈ مڈل ایسٹرن اسٹڈیز پڑھی, اور اس طریقے سے میں ٹیچنگ پروفیشن میں آئی, اینڈ آئی واز ٹیچنگ کرمنالوجی, سوسیولوجی اینڈ سائیکالوجی ٹو پوسٹ 16 اسٹوڈنٹس. اوکے میڈم انجم, اگر میں کوئی ایک واقعہ آپ کی زندگی کا جس نے آپ کی زندگی کو بدل دیا ہو, اس پہ اگر روشنی ڈالنا چاہوں, کہ آپ وہ فرما سکتے ہیں ہم سے؟ 9/11. اور اس نے کس طریقے سے آپ کی زندگی کو تبدیل کیا؟
آئی تھنک 9/11 نے بہت سی زندگیوں کو تبدیل کیا. آئی تھنک کچھ ایسی سچویشن ہوتی ہیں جو کہ کیٹلسٹ بن جاتی ہیں, جو صرف آپ کو تھوڑا سا دھکا دے دیتی ہیں ٹو چینج, اینڈ آئی تھنک 9/11 واز دیٹ کیٹلسٹ. میں اس زمانے میں پڑھا رہی تھی, اینڈ حجاب میں نے ہمیشہ نہیں پہنا ہے. میں ایک دکان میں گئی جس کو ہماری لوکل شاپ 30-35 سال سے ہماری کمیونٹیز کو سرو کر رہے ہیں, اینڈ آئی واز ریفیوز سروس. میں اس جگہ تقریباً آئی تھنک 5-5.5 منٹ کھڑی رہی, اینڈ آئی واز فروزن بیکاز سڈنلی آئی بیکیم دا ایجیٹیٹر, کہ وہ جو ظلم ہوا ہے 9/11 میں وہ میں نے کیا ہے. اینڈ دیٹ میڈ می تھنک کہ آخر ہم مسلمان برطانیہ میں کتنے سالوں سے رہتے ہیں, بٹ آئی تھنک وی ور لیونگ اے کلچرل مسلم لائف اسٹائل, not an Islamic lifestyle, and that made me investigate my faith, and I think that was a profound. میڈم انجم, وہ اس کے ساتھ ساتھ آپ آج ایک کیتھیڈرل کے ساتھ بھی 2006 سے منسلک ہیں. جی جی. سو ایک وہ وقت تھا جب کہ آپ کو ڈینائی کیا ایک سٹور کے اوپر, اور آج آپ ایک کیتھیڈرل کے ساتھ ورک کرتی ہیں. ان دونوں کو کس طریقے سے آپ بیان کریں گے؟ میں کام کر رہی تھی فار این اسلامک, میں ایک پروگرام رن کر رہی تھی, اس کا نام تھا انڈرسٹینڈنگ اسلام. وہ ایک پروگرام جو تھا اٹ واز این ایجوکیشنل پروگرام, کالج یونیورسٹی جس میں میں پڑھاتی تھی. اس کے دوران 7/7 ہیپنڈ, اور ہماری کمیونٹیز میں کچھ ایسی ہلچل پیدا ہوئی کہ جو پاکستانی وہاں پر رہتے تھے, خاص طور پہ میں پاکستانی کی بات کر رہی ہوں, مسلمانوں کی بھی, مگر اس علاقے کی بھی بات کر رہی ہوں, دیٹ ور لکڈ اٹ وتھ ویری سسپیشیسلی. تو اس زمانے میں نے رابطہ کیا بہت سی انٹرفیتھ آرگنائزیشنز, اینڈ اسپیشلی بلیکٹن کیتھیڈرل جو کہ ایک بہت بڑا کیتھیڈرل ہے وہاں پر, اینڈ وی اسٹارٹڈ ٹو ورک ٹوگیدر. تو اس کے کچھ عرصے کے بعد, آئی تھنک 1 سال کے بعد, انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیٹ وی وڈ لائک ٹو اپوائنٹ یو ٹو, کہ جو کام آپ کر رہی ہیں ود ان ایجوکیشن وہ آپ ہمارے ساتھ مل کے کریں. پہلے تو وہ اٹ واز اے نووس, کہ اس طرح کبھی ہو ہی نہیں, اور اس میں ہمارے علماء کرام کیا کہتے ہیں کہ کیا ایک مسلمان ایک کیتھیڈرل میں جا کے کام کر سکتا ہے, could there be a situation, but الحمدللہ they were very ہمارے جو مسلم علماء کرام تھے they were very supportive. اب آپ کیتھیڈرل میں کام کر رہی ہیں, میں اس کے اوپر ابھی آپ سے بات کروں گا کہ کیتھیڈرل میں جس وقت آپ دوسری کمیونٹی کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہیں تو کس قسم کے سوالات ابھرتے ہیں جو کہ مسلمانوں کے بارے میں ہوتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہم بات کرنا چاہیں گے, ہمارے ایک اور گیسٹ ہیں ابراہیم خان. ابراہیم خان, آپ حافظ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فیشن ڈیزائنر بھی ہیں. تو یہ دونوں چیزیں کس طریقے سے لے کے چلتے ہیں, کیونکہ لوگ تو نہیں سمجھتے ہیں کہ جو کہ ایک اس راہ پہ چلتے ہیں تو شاید وہ دنیا سے کنارہ کر جاتے ہیں. اپنے پروفائل کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے. آپ نے جو ہے بالکل میرا خیال ہے صحیح بات جو ہے, صحیح کویشچن پوچھا. میرا خیال ہے کہ جیسے اچھا انسان بننے کے لیے اچھا مسلمان بھی بننا چاہیے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کہ جو دنیا میں اور چیزیں ہیں ہم لوگوں کو جو ہے اس سے علیحدہ نہیں ہونا چاہیے. اور جیسے ایز اے فیشن ڈیزائنر میں جیسے کوئی ایسے غلط کام نہیں کرتا, آئی میک اٹ اڈیپٹڈ ٹو مائی ریلیجن. تو ہم لوگ جیسے ڈیزائن مولوی اس کا نام ہے, اور ہم لوگ اسلام کو پروموٹ کرتے ہیں اس کے تھرو, کہ مسکنسیپشنز جو ہیں لوگوں کی, اور انٹرفیتھ ڈائلاگ جو ہوتا ہے کہ ہارمنی کو پروموٹ کرتے ہیں تھرو دا میسیج آف فیشن. اور یہ میرا خیال ہے کافی پاورفل چیز ہے. ٹھیک ہے, اپنی ایجوکیشن کے بارے میں بھی کچھ بتائیے, اور وہاں پہ کچھ ایسے تجربات جس نے آپ کو اس طرز زندگی کی طرف دھکیل دیا. اچھا, میں پڑھ رہا ہوں پی فلسفہ, سیاست اور اقتصاد آکسفورڈ میں, اور میں آج کل انجوائے کر رہا ہوں کافی. اور میرا خیال ہے جو چیز جو تھی جس نے مجھے اس طرف دھکیلا وہ یہ تھا کہ میں ہمیشہ کیوریس تھا. میں ہمیشہ جیسے کویشچنس پوچھا تھا کہ ہر چیز یہ کیوں ہے, ایسے کیوں ہے. اور اس چیز کی وجہ سے میں نے سوچا کہ ایسے سبجیکٹ کروں جو ادھر سوالات پوچھتے ہیں لوگ, اور اس وجہ سے میں جو ہے فلسفہ, سیاست اور اقتصاد میں چلا گیا. اگر میں یہی سوال آپ سے پوچھوں, فلسفہ اور سیاست کا آپس میں کیا تعلق ہے, تو ایسی کچھ بات کیجئے کہ ہم 5 لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے. فلسفہ کے اندر جو ہے مختصر بالکل فلسفہ کا جو ہے مطلب یہ کہ آپ آرگیومنٹ جو ہوتی ہے وہ بڑی کلیئرلی جو ہے پریزنٹ کریں, اور ہر چیز کو کویشچن کریں کہ کیوں ہم لوگ جو ہے یہ سوچتے ہیں. اور سیاست کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم لوگ انسانیت ہے وہ ٹوگیدر کیسے مل سکتی ہے اور کام کر سکتی ہے. بیسکلی دیٹس
That's what siyasat is. Thank you very much. Barrister Sidra Aslam, ویلکم ٹو پاکستان. لیکن ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کیسے لاء کی فیلڈ میں آگے چلی گئیں؟ جب آپ وہاں تعلیم حاصل کر رہی تھیں تو کیا چیز تھی جو کہ آپ کو لاء کی طرف لے کے چلی گئی؟ کیا صرف یہ والدین کی خواہش تھی یا آپ نے اس کے لیے ایک سوچی سمجھی کوشش کی کہ آپ بیرسٹر بنیں؟ سوچے سمجھے نہیں تھا. You can give an answer in English also. I will. I didn't think about it at all. Okay. I knew I wanted to go into a field where I can express my opinions, I can advocate for others, I can represent and help others, especially when you're living in the UK, you know that there's a community out there which needs your assistance, and I thought that the legal field would best suit me, and therefore I pursued it. Okay. On the daily basis, once you work in the different areas, what is the kind of the things which keep pouring onto your desk every time and again, and what is the reply to them once they come to you? It entirely depends on the area of law that you practice in. Okay. And I've worked in the student law office for a year or so at the moment, and I was in a criminal firm, and we had cases from a murder trial to someone's dog being locked up. Okay. So it's a wide range of things. Okay. آپ پاکستان اس سے پہلے بھی تشریف لا چکی؟ نہیں، پہلی مرتبہ میں 10 سال کی تھی, and then I moved to the UK and I came back after 13 years. اچھا, سو آپ کی نظر میں پاکستان کی کیا ایسی ہی شکل تھی؟ Were you expecting Pakistan to be like this or some other picture was there in your mind? Definitely another picture was in my mind. It's come from what I have seen in the news, and I thought it'd just be in anarchy, in despair. To me, I thought that Pakistan was a lost cause, quite literally. But I'm so glad that I have had the opportunity to come here and view it firsthand, because it has so much potential, a lot of potential. I can't express it because you need to know all of the different organizations that are working to make it better. It needs promotion. We were discussing it. And we've decided that Pakistan needs to be promoted for all of its beauty and its fantastic work that it's doing. Sidra, once you talk about the potential, could you name on your fingertips just 3 out of them that you could speak to the world that this is the potential which is contained in Pakistan? Yes, of course. We have Islamic education, the best of it. We've visited, I think, the name of the... Darul Sharif. Yeah, Darul Sharif. It was absolutely amazing. They have done everything in English and in Urdu. They cater for every type of audience. Second thing would be the mountain range. I have an interest in the mountain range. I enjoy mountain climbing. So I think I would definitely promote that. And thirdly, it's hospitality, it's kindness. It's absolutely beautiful. When you come to Pakistan, you realize what you're missing out on in the UK. تھینک یو سدرا. اسلام علی شاہ صاحب پاکستان میں پیدا ہوئے, 1984 تک یہیں پہ تعلیم حاصل کی, میٹرک یہاں پہ کیا اور پھر اس کے بعد یو کے چلے گئے. لوگ سوچتے ہیں کہ وہاں پہ صرف اور صرف خرابیاں ہی ہوں گی, اور پھر آپ نے جو ہے ایک دفعہ پھر پاکستان آنے پہ ترجیح دی, اور آج آپ وہاں پہ امام بھی ہیں اور ایک استاد بھی ہیں. تو یہ جو زندگی آپ نے اس طریقے سے گزاری, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف یہاں ہمارے دشمن رہتے ہیں؟ کیا یہ ایسی بات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں موقع دیا ہے. تو برطانیہ میں رہ کر دین کی تعلیم حاصل کرنا واقعی ایک عجیب سا لگتا ہوگا یہاں پر پاکستانیوں کو, لیکن جب ہم وہاں پر گئے تو ظاہر ہے وہاں پر ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم, خاص کر پاکستانی پہلے مسلمان ہوتے ہیں, پھر ہم پاکستانی ہیں, اپنے قوم اور وطن دونوں کے لیے سوچتے ہیں. جو ہم وہاں پر گئے تو کچھ دن کالج میں گزارے, اور اس کے بعد دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہدایت دل میں ڈالنی ہوتی ہے, تو اللہ نے دل دین کی طرف پھیر دیا. تو جو ہی دین کی طرف دل پھر گیا تو وہاں پر کچھ سال مدرسے میں 2 سال رہا. حالانکہ میرا بیک گراؤنڈ یہاں فیملی کا ساری انگلش ایجوکیشن کی طرف ہے, اور سارے جتنے بھی ہیں یہاں پر پاکستان کے اندر وہ سارا اعلیٰ تعلیم والے. میں وہاں سے جب یہاں پر آیا تو میرے کزن میرے ساتھ تھوڑا مذاق بھی کرتے کہ آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے وہاں سے یہاں آئے. تو میں کہتا واقعی جس تعلیم کو میں اعلیٰ سمجھتا ہوں اس کا مرکز پاکستان ہے. اور آپ یہ فرمائیے کہ آپ
وہاں پہ برٹش مسلم سے ملتے ہیں, جی. کوئی ایسا سوال جو ان کو کنفیوز کیے ہوئے ہے اور آپ اس اسکرین کے تھرو ان تمام اس ایک سوال کا جواب دینا چاہیں, وہ کیا سوال ہے؟ سب سے بڑا سوال اس وقت پوری دنیا میں ہے اسلام اور مسلمان کے بارے میں. جو میڈیا جو ہے اس نے ایک ایسا سوال ہر انسان کے دل میں کریٹ کر دیا ہے کہ وہ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ اسلام ایک دہشت گرد مذہب ہے اور مسلمان ایک دہشت گرد ہے. اور یہ جو چیز ہے اس کا ختم کرنا ہم سب خاص کر علماء کی ذمہ داری ہے, اور اس کے بعد پوری مسلم امہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا پہ یہ ثابت کریں اپنے بیہیویئر سے کہ اسلام اور مسلمان, اسلام امن کا مذہب ہے اور مسلمان امن کا داعی ہے. اور یہ دو چیزیں ہم لے کر وہاں چلتے ہیں اور ہم پوری دنیا میں یہ میسج دیتے ہیں. اس کے ذریعے سے الحمدللہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں عام انسانوں وہاں کے جو شہری ہیں, جب ہم ان کے سامنے اس چیز کو کلیئر کرتے ہیں تو الحمدللہ بہت سارے لوگ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں. میرے خود ہاتھ پر 7/7 کے بعد, حالانکہ 9/11 ہو گیا, 7/7 ہو گیا, اس کے بعد کتنی مسلمانوں پر خاص کر پاکستانی جو ہم وہاں رہتے ہیں ہمارے لیے بہت مشکلات تھیں, نئے نئے قانون بنتے جا رہے تھے, نئی نئی چیزیں ہوتی تھیں. لیکن الحمدللہ جب علماء نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا, عوام مسلمانوں نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا, پاکستانیوں نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا, تو وہاں پر ایسی باتیں کی اور ایسے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ جو چیز تھی یہ ختم ہو گئی. اور میرے اپنے ہاتھ سے تقریباً 20 سے 30 تک تقریباً انگریز جو ہیں وہ میرے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے ہیں. یہ 7/7 کے بعد کی بات ہے. اسلام از سیڈ ٹو بی دی فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن. وہ کیا اسٹرینگتھ ہے جو کہ فارنرز کو یا ان لوگوں کو جو کہ دوسری کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہ اٹریکٹ کرتی ہے اسلام کے بارے میں کہ اٹ بیکمز دی فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن؟ ایک اس میں سب سے جو بڑی بات ہے نا, اینڈ اف یو کوڈ آنسر دس تھنگ ان انگلش اف یو وانٹ ٹو. آئی تھنک سو اف آئی سے ان اردو از دی بیسٹ. جی فرمائی. اس لیے کہ اس وقت جو اسلام جو وہاں پر جو لوگوں کو متاثر کر رہا ہے اس کے اثر انداز ہونے کی سب سے بڑی جو بات ہے اسلام اور مسلمان کا جو بیہیویئر ہے. کیونکہ مسلمان جو ہے ہمیشہ جس سے بھی ملتا ہے بڑی پیار اور محبت سے ملتا ہے, اس کے دل میں نفرت نہیں ہے. کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی میسج دیا ہے کہ جب آپ ایک پیغام کسی کو دینا چاہتے ہیں, اور قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا ذکر کیا ہے کہ کفار کو تم گالی تک نہ دو, کیونکہ جب تم گالی کے ذریعے سے اس کے پاس جاتے ہو تو تمہارا پیغام وہ نہیں سنتا ہے. تو پیار محبت کا جو ہے دعویٰ پیغام جو ہے یا بات جو ہے یہ اسلام نے ہمیں سکھائی ہے. جب ہم اس چیز کو ان کو سمجھاتے ہیں اور وہ پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اسلام میں بہت سارا پیار ہے اور بہت ساری محبت ہے, اور اسلام کے اندر ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں ذہنی سکون ملتا ہے. کیونکہ جب تک انسان بڑی دولت بہت کچھ ہو لیکن ذہنی سکون نہ ہو تو کوئی چیز نہیں ہوتی. تو اسلام ایک ایسا مذہب ہے جہاں پر پیار محبت ہے اور ذہنی سکون ملتا ہے. تو اس لیے یہ چیز بہت زیادہ ان کو جی. خواتین حضرات, اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کے فیز 2 میں جائیں, ہمارے پاس ایک قاری اور ایک حافظ موجود ہیں جن کا نام ہے ابراہیم خان. ابراہیم خان, آپ UK میں رہتے ہیں, آپ نے وہاں پہ یہ قرآن مجید کو زبانی حفظ کیا. آپ سے ہم چاہیں گے کہ آپ کچھ آیتیں تلاوت کر کے ہمیں سنائیے. اچھا, تو مجھے جو میری سب سے پسندیدہ آیت ہے وہ سورہ قاف کے اندر ہے, میں اس کا ترجمہ کر دوں گا اس کے بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو وسوسہ ہوتا ہے شیطان کا, وہ اور وسوسہ جو ہوتا ہے ہمارے اندر, وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پتہ ہے, اور انہوں نے ہم کو بنایا اس وجہ سے پتہ ہے, اور وہ ہم سے اتنے قریب ہے کہ جو ہماری جو جگلر وین ہوتی ہے وہ اتنے قریب ہے. تو وہ مجھے ہمیشہ جو ہے سب سے اپیل کرتی ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہر چیز میں ہماری اکاؤنٹیبل ہے. ابراہیم نے یہ فرمایا کہ نہ صرف یہ خوبصورت آیت ان کو پسند ہے, لیکن جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو اس کے بہت سارے معنی بھی ہمارے سامنے آتے ہیں. ہمیں شاید قرآن مجید سمجھ کے پڑھنے کی ضرورت ہے, اس سے ہم بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں. واپس چلتے ہیں سعد بٹ کی طرف. سعد, آپ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر بہت سارے کام کر رہے ہیں, پاکستان واپس آئے ہیں, آپ سے سوال کیا جاتا ہے مختلف موقع کے اوپر جو کہ آپ لاہور میں گئے, میرپور میں گئے, اسلام آباد میں گئے, کوئی ایسا سوال جو کہ بار بار لوگوں نے آپ سے کیا ہو اور ایز اے برٹش پاکستانی آپ وہ جواب بہت سارے لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں؟ بالکل.
جواب ہمیشہ یہی آیا ہے کہ جہاں تک میرا لیگل بیک گراؤنڈ کنسرنڈ ہے کہ یہ کیوں پرسیپشن ہے ہماری پاکستانیوں کی کہ ہم ادھر جاتے ہیں اوور اسٹے کرنے اور بینیفٹس کلیم کرنے, اور کیوں بار بار ہمیشہ اپلائی کریں گے, اور ابھی انہوں نے پراپرلی ٹائم ہی نہیں کنسیڈر کیا, جو ٹائمنگ ہوتی ہے اور ایک دم ابھی 1-2 ہفتے بعد ہو جاتی ہے ریجیکشن جی, اور اپیل تک چلے جاتے ہیں کیسز اور ٹریبیونلس تک. تو یہ کیوں ہے, یا آپ ایکسیپٹ کریں ساتھ کہ یو کے کی امیگریشن پالیسی ریسسٹ ہے, یا پھر یہ ایکسیپٹ کریں کہ بیسکلی جو ہم بیسکلی لیگل کام کر رہے ہیں, یا واقعی ادھر جا کے اوور اسٹے کریں گے یا بینیفٹس کریں گے. اور آپ نے اس کا جواب کیا دیا؟ جواب کافی سمپل ہے نعمان صاحب, اور وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کے ساتھ آنیسٹ ہونا چاہیے. سمجھ رہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو میری فیملی ہے, جب ہم 1998 میں میرے والد اور میری والدہ اور بہن بھائی سب ادھر گئے ایک بیٹر لائف کے لیے, جو ریالٹی کی بات ہے, تو وہ اس بات کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھنا چاہیے کہ جو بھی انسان کچھ کرنے لگا ہوا ہے وہ جسٹیفائی اسی کے اوپر کرتا ہے کہ بیٹر لائف کے لیے, اور ان کا رائٹ ہے, ہر ایک کا رائٹ ہے کہ جائیں, چاہے جدھر بھی جانا پڑے. اگر ایجوکیشن کے لیے جا رہے ہو, ایک ہمیں ریلیجس رولنگ دی گئی ہے کہ چائنا تک بھی جانا ہے تو جاؤ, جدھر بھی پڑھنے جانا ہے. سمجھ رہے, تو بیٹر لائف کے لیے جو جا رہے ہیں جسٹیفائی کرنا بہت آسان ہے. دوسری سائڈ بھی دیکھنی چاہیے کہ جب اگر ادھر جا رہے ہیں, اور اگر ریالٹی ہے, ایک فیکٹس ہے, میں بنا نہیں رہا, اگر فگرس میں نے پڑھی ہیں, اور وہ یہی ہے کہ کتنے پرسنٹیج جاتے ہیں اور ادھر بیسکلی کر رہے ہیں 40 گھنٹے کے لیے ایک ڈگری پڑھنے جا رہے ہیں, اور ایٹ دا سیم ٹائم اگر 20-40 گھنٹے کام کر رہے ہیں, تو وہ کس طرح جسٹیفائی کر سکتے ہیں. اچھا, یہاں ایک سوال اٹھتا ہے ان پاکستانیوں کے بارے میں جو کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ پاکستان سے باہر جا کے تو وہ 40 گھنٹے کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, لیکن جب وہ پاکستان میں ہوتے ہیں تو وہ اس خضوع خشوع سے کام نہیں کرنا چاہتے. کیا ایسی کوئی بات آپ کہہ سکتے ہیں, ہمیں بتا سکتے ہیں, ہمارے سسٹم میں امبیڈ کروا سکتے ہیں, کوئی ایسی سفارش پیش کر سکتے ہیں جس سے ہم لوگ موٹیویٹ ہو جائیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ تعلیم کے لیے وہاں جانا پڑے تو آپ ضرور جائیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مواقع پاکستان میں بھی پیدا کیے جا سکتے ہیں. بالکل. ہمارا جو آپ نے بہت اچھا کوشچن آسک کیا ہے, اور میں آنسر اس کا سمپلی یہی دوں گا کہ ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ ہمارے اندر اتنا پوٹینشیل ہے اور اتنا ٹیلنٹ ہے کہ پاکستان سے دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سمجھیں, ہمیں فوکس کرنا چاہیے اپنے ملک کو بلڈ کرنے کے لیے, اور جو اگر 65% ہماری جو پاپولیشن ہے 18 کروڑ ہے ٹوٹل, اور اس میں 65% اگر نوجوان ہیں, ان کو دیکھنا چاہیے, ان کو بتانا چاہیے, ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے, جاؤ ضرور, لیکن اگر اس انٹینشن کے جا کے واپس آؤ گے اور اپنی لرننگ شیئر کرو گے اپنے ملک کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنے فیتھ کے لیے, تو اگر اس کے اوپر ہم فوکس رکھیں تو ایوری تھنگ از پاسبل. سمجھ رہے ہیں, ریالٹی کوائٹ ڈفرینٹ ہے جو ادھر دی جاتی ہے نا میڈیا کے اندر امیج کے کہ یو کے کی ہائی لائف ہے جو چیز کرنے جا رہے ہیں, ریالٹی کوائٹ ڈفرینٹ ہے. وہ کیا ریالٹی ہے؟ وہ ریالٹی یہ ہے, میں آپ کو پرسنل اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں جی, کہ میرے ایک سیکنڈ کزن ہے, میری بیوی کے کزن, جو گئے ادھر پڑھنے, ACC ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا ان کا کورس, اور میں نے شیئر بھی کیا ہے اپنے کالیگس کے ساتھ یہ بات کہ وہ ادھر گئے پڑھنے, اور ان کی میں فل ٹائم ڈگری تھی جو وہ پڑھنے گئے تھے, وہ ساتھ ساتھ کام بھی کر رہے تھے. ایک ہیلپ لیسنس ہے, پیرنٹس کو نہیں بلیم دینا چاہیے, بچے کو نہیں بلیم دینا چاہیے, لیکن جو اسٹیٹ آف افیئرز ہیں جو ہم فائنڈ کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم ایک بہت مشکل سرکمسٹانسز کو فیس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایونچولی ایٹ دا سیم ٹائم ایز ڈوئنگ ہز ACC ہے, وہ مجھے نہیں پتا کتنے گھنٹے کام کر رہے تھے, کام بھی کر رہے تھے, اور آنیسٹلی اٹ ریئلی بروک می کہ he had a brain hemorrhage and he died. He had to be flown back to Pakistan, the family was devastated, and that is the reality of the situation. Okay, without preparation, without research, without knowing کس بات کے اندر ہم جانے لگے ہوئے ہیں, صرف یہ ایک ہائی لائف چیز کرنے فار اے بیٹر لائف, ریالٹی اس کی کیا ہے. عمران خان, کائنڈلی یہ فرمائیے دیٹ یو پک اپ پیپل فرام دا روڈ سائڈ اینڈ دین یو ورک فار دیم, ڈو یو اونلی ڈسکریمنیٹ اٹ فار مسلمس, پاکستانیز, اور دس از دی ہول کمیونٹی, کسی کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں؟ We don't discriminate on that level. We help anyone and anyone who wants to be helped. You can't help anyone who doesn't want to be helped, so that's the main criterion. So if you want to be helped, you will be helped. And any of the life which you have affected in your way that you're proud of, I'm sure that there will be many, but if you have to pick out of them one, which would be? Yeah, there are loads that come to mind, but if I think about one in particular, it's probably a young lad from Birmingham. I'm not going to mention his name, but the lad from Birmingham, he was very dependent on drugs, and he never went to college or university, and all he was worried about, all he thought about is when is he going to get his next fix, when is he next going to be able to enjoy his drug. And he came in, and then we worked with him. It wasn't like overnight experience that he stopped drugs. It was
a long process, long tedious, long process, but eventually he gave it up, and then now, mashallah, he's studying to become a mental health nurse, and you know, now he has a career to look forward to, a better life, and I'm really, really proud of that because of What was the name of the movie which you had made, the documentary? It's Off-Screen Expedition. You can find it on Google. It's to Pakistan, and it's a 14 episode documentary, and each episode has got a question title. So like, for example, the first question is, you know, what is my idea of Pakistan? So this was like, you know, asking us what do we think of Pakistan before, and then like the question is, you know, what does the media say about Pakistan, and like, you know, what does art in Pakistan mean, and there's many other questions that arose from this documentary. And could you gather a feedback on the work which you had performed in Pakistan in 2009? Yeah, definitely. We found out, you know, a lot. We found out about the passion, the hospitality, the culture, the beauty, and you know, these things we were unaware of because, you know, we were kind of sheltered from it in the UK, and we never saw this, and it's never publicized. You know how beautiful Pakistan is. You know, Murray, Gilgit, Swat, and these places are amazing and beautiful, and they should be you know, broadcasted to the world. You know, come see Pakistan, come see the true Pakistan, the wonderful Pakistan, and that's what it was just remained with me from that. Okay, Sidra, you had seen that documentary? I've seen parts of it, yes. You had seen that documentary? Yes. So that's the kind of the Pakistan now you are in. Yes. So you could relate to the documentary. Yes, most definitely. Which he had made. Okay, ہم آپ کی جانب ایک سوال ادھورا چھوڑ گئے تھے، اور وہ سوال یہ تھا کہ وہ کمیونٹی کے انڈیویجولس جو آپ کے پاس آ جاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں آپ سے اس کیتھیڈرل میں ایز اے مسلمان خاتون، وہ کس قسم کے سوالات ہیں اور ان کے کیا جوابات ہیں؟ جب میں نے کیتھیڈرل میں کام شروع کیا تھا تو سب سے پہلا سوال ایٹ اے اوپن کنورسیشن مجھ سے یہ پوچھا گیا تھا کہ، اور انگلش میں آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ وہ جو سوال کیا تھا وہ ایک انگریز ایک شخص نے کیا تھا، وائی ڈو یو کیپ ڈرائیونگ یور ایروپلینز ان ٹو آور بلڈنگس. اس طرح کے سوال ہیں کہ آپ حجاب کیوں پہنتی ہیں، کہ آپ کے لباس مختلف کیوں ہیں، آپ تو برطانیہ میں رہتی ہیں، میں ہر طرح کا لباس پہنا جاتا ہے وہاں پر، کہ جو مسلمان یہاں پر ہیں وہ ہمارے ساتھ انٹیگریٹ کیوں نہیں ہوتے، ہمارے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے، ہماری جو تہوار ہیں ان کے اس میں کیوں نہیں آپ پارٹیک کرتے ہیں. تو اس طرح کے بہت سے کلچرل سوال بھی ہوتے ہیں اور مذہبی سوال بھی ہوتے ہیں. اور آپ کا ان میں سے اگر 2-3 کا جواب جو آپ دیتے ہیں اور جس سے لوگوں کو کنوکشن بھی ہوئی کہ یہ جواب ٹھیک ہے، ایک یہ صرف جواب دے دینا، دوسرا جس میں آپ کو فیڈ بیک آیا ہو کہ آئی ایم ویری مچ کنونسڈ ود یور آنسر، وہ کیا جوابات تھے؟ میں آپ کے 2 سوال آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں نعمان صاحب. سب سے پہلے تو میں اس کا جواب یہ دوں گی کہ کیا میں پاکستانی ہوں یا میں برٹش ہوں، ان دونوں سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے، مگر یہ سوال غلط ہے. میں سب سے پہلے مسلمان ہوں، تو میں نے یہ سوچا کہ سب بہترین طریقہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنے دین کو پیش کروں ان دا موسٹ پازیٹیو غیر مسلمان ادارے میں، ٹو لیو لائک ٹو ہیو دیٹ لیوڈ ایکسپیرئنس، جہاں میں نماز بھی پڑھتی ہوں، جہاں پر میں رمضان شریف میں روزے بھی رکھتی ہوں اور لوگ کو پتہ ہے کہ میں روزے رکھتی ہوں اور وہ دیکھتے ہیں، جبکہ کوئی اس میں کوتاہی نہیں ہوتی، کام سے چھٹی نہیں ہوتی، کام پورا ہوتا ہے. سو دیز ور دا لیوڈ ایکسپیرئنس اینڈ دے لکڈ ایٹ دیٹ، اور اس کے اندر انہوں نے پھر سملیرٹیز دیکھیں. سو دیر واز لاٹ آف ڈیمسٹیفیکیشن. دوسرا سوال آپ کا ہے کہ ایک مجھے واقعہ یاد آیا کہ جب میں نے وہاں پر کام شروع کیا تو میرے پاس کچھ ایسے لوگ بھی فون کرتے تھے جو کہ دے ور ناٹ ویری نائس. اس میں ایک صاحب جو تھے وہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط الفاظوں میں پیش کرتے تھے، اور 1 سال تک وہ بات چلتی رہی. ایک دن میرے پاس فون آیا میرے ریسیپشنسٹ سے کہ آپ سے کوئی ملنے آیا ہے. تو جب میں گئی ریسیپشن میں تو ایک وہاں پر انگریز صاحب کھڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. جیسے ہی انہوں نے بات کی میں ورنہ آواز پہچان گئی اور میں مڑ گئی. میں نے کہا I don't want to see you, I don't want to speak to you. ان کے ہاتھ میں نے قرآن دیکھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے صرف I need to talk to you for 5 minutes. میں نے ان کو بٹھایا، میں نے کہا کہ talk to me, what is it? And I know I was not very pleasant. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ I was wrong. I have been following your work for 1 year. I was wrong. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر میں اس کے ساتھ ایسا رویہ پیش کرتی کہ فون رکھ دیتی یا بدتمیزی سے بات کرتی تو شاید وہ آج میرے پاس واپس آ کے یہ نہ کہتے
you were wrong. So that was a successful story for me. بہت اچھی. یہ وہی کہانی ہے جو شاید ریپیٹ ہوئی ہے جس میں حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایک خاتون روزانہ کوڑا پھینکتی تھیں اور ایک دن جو وہ خاتون نہیں آئیں تو حضور اس کو دیکھنے کے لیے گئے کہ آج وہ کیوں نہیں آئی ہے. میڈم نے بھی ہمیں یہی بتایا, میڈم انجم نے, کہ ایک ایسا شخص جس کو وہ بار بار ہدایت دیتے رہے اور شاید وہ اس ہدایت کو لینے کے لیے ایک وقت تیار نہیں نظر آیا اور ایک دن اس کے ہاتھ میں قرآن نظر آیا. چلتے ہیں ابراہیم خان کی طرف. ابراہیم خان, آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ پاکستانی سوسائٹی کے وہاں سیکٹری بھی ہیں آکسفورڈ کے اندر, وہاں کس قسم کا کام آپ کے پاس آتا ہے اور آپ اس کو کس طریقے سے ڈسپینس کرتے ہیں؟ ادھر ایک پاکستانی لیڈرز کانفرنس ہوتی ہے جدھر ہم لوگ جو سارے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں پاکستانی, ادھر ساروں کو جمع کرتے ہیں آکسفورڈ کے اندر اور پھر ان سے ڈسکشن کرتے ہیں کہ نیو آئیڈیاز بتائیں, نیو سولوشنس بتائیں مختلف ایشوز کی, جیسے ویمنز ایشوز ہیں, ہیومن رائٹس, فارن پالیسی, اس قسم کی ڈومیسٹک ایشوز, بلوچستان, سندھ, پنجاب, اس کا وہ جو کنٹروورسی اس کے بارے میں, اور پھر اس کے بعد جو پالیسی میکرز ہیں جو ایکچوئل چینج لا سکتے ہیں ان کو پھر ہم لوگ انٹروگیٹ کرتے ہیں اور ان سے جو ہے سجیشنز دیتے ہیں. تو پچھلے سال آئے تھے جو چیئرمین ہیں سینٹ کے, وہ آئے تھے, تو ان کے ساتھ ہم نے جو ہے ڈسکشن کری, کویشچن کرا ان کو, تو اس سے جو ہے میرے خیال کافی فائدہ ہوا. ایز اے مسلم, ایز اے پاکستانی, جس وقت آپ اس طریقے کی میٹنگز کرتے ہیں تو کیا یہ میٹنگز اس کمرے میں ہی آمدم نشستم گفتم یا برخاستم ہو جاتی ہیں, یا اس کی سفارشات یا اس کی ریکمنڈیشن کسی لیول پہ بھی جاتی ہیں اور وہاں پہ اس کو اسٹڈی بھی کیا جاتا ہے؟ ہماری جو ساری وہ تھیں ڈسکشنز وہ لکھی گئیں, پھر اس کے بعد ہم نے ان کو باقاعدہ بھیجا گیا جو ریلیونٹ اتھارٹیز تھیں, اور اس کے بعد ہم لوگ اسے فالو بھی کرتے ہیں کیونکہ جو مختلف لوگ ہیں جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں وہ فالو بھی کر سکتے ہیں کہ ایگزیکٹلی اس کے ساتھ ہوا کیا. ہم نے ڈیفینیٹلی جو کر سکتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی کرا اور ہر سال کرتے ہیں تاکہ جو ہے پریشر رکھا جائے کہ یہ چینج لانے کی ضرورت ہے. Sidra, you work for a lot of communities. Yes. How do you work that all the communities could work together and make harmony about their actions, about their outcomes? One of the most recent examples is the Libyan revolution which took place all of a sudden, and what we did in Newcastle was we got the Libyan community, Pakistani, Bengali community, Arab community together to raise a fundraising dinner with Islamic Relief, an international charity. It was organised within a week. We had 300 guests and we managed to raise £46,000. Okay. And that £46,000 was used for which purpose? Is medical mobile systems in Libya immediately going in whilst the revolution was taking place. And you were not expecting this thing, that this will be the turnout of it? No, we weren't. The point is, you only get the results once you try. And we got our reward at the end from trying to bring the community together. It was a really good cause, and Allah subhanahu wa ta'ala gave us the reward. Here I would like to know, what is that single secretive ingredient which can motivate a community for such a noble cause in just 1 week time? What can motivate them? What is the ingredient of it? I think it's the essence of humanity for humans. The saying, when you save one life, you're saving humanity. I think it's that. It's the unity between Muslims and even non-Muslims in the UK. Okay. شاہ صاحب, آپ کی طرف چلتے ہیں. آپ پاکستان میں بھی تعلیم حاصل کی ہے, آپ نے وہاں کے مدرسے بھی دیکھے ہیں. پاکستان کا مدرسہ اور وہاں کا مدرسہ کیسے مختلف پایا آپ؟ وہاں کے مدرسوں میں ساتھ انگلش تعلیم بھی ہوتی ہے, ساتھ جو وہاں پر 16 سال تک تعلیم لازمی ہے وہ ہوتی ہے, اور وہاں پر سلیبس تھوڑا محدود رکھا جاتا ہے. اور یہاں پاکستان کے مدرسوں میں ظاہر ایک عالم بنتا ہے تو اس کو پوری فل تعلیم دی جاتی ہے, تو وہاں پر سلیبس تھوڑا کم رکھتے ہیں کیونکہ وہاں پر بچے 16 سال کے بعد جب آگے تعلیم حاصل کرتے ہیں تو اس کی ایج کے حساب سے کافی وہ ہو جاتا ہے, تو اس لیے وہاں پر یہ چیز کم رکھا جاتا ہے. اچھا, ہمارے مدرسوں میں آپ کن چیزوں کو چاہیں گے کہ ان کو انکلکیٹ کر دیا جائے؟ آپ نے کہا کہ میں نے یہاں سے تعلیم حاصل کی اور یہاں کے مدرسے کا جو فارغ التحصیل ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ایبریسٹ ہوتا ہے, یا اس کے پاس نالج کے وائز وہ بہت زیادہ جو ہے اسٹرینگتھ اس کے پاس موجود ہوتی ہے. لیکن اب اگر یہاں کے مدرسے کو وہاں سے کچھ لینا ہو تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟
میں یہاں کے مدارس کے لیے سب سے بہتر چیز یہ سجیسٹ کروں گا کیونکہ اس وقت پوری اسلام جو ہے پوری دنیا کے لیے ہے، صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے، تو اس لیے مدارس میں اگر مختلف زبانیں بھی ساتھ پڑھائی جائیں، خاص کر اس وقت انگلش جو ہے ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے، تو اس کو اگر مدارس کے اندر بطور لینگویج کے جس طرح عربی لینگویج پڑھائی جاتی ہے تو اس کو بھی ساتھ پڑھایا جائے تو اس سے یہ ہوگا کہ کافی فائدہ ہوگا. اور میں نے دیکھا یہاں مدارس کے اندر آج کل تو ماشاءاللہ بہت اچھا ایک سسٹم دوسرا آ چکا ہے کہ اکثر طلباء جو ہیں وہ یا میٹرک کر کے آتے ہیں یا پھر بی اے کر کے آتے ہیں، تو کالج سے ہو کر وہ مدرسے کی طرف آتے ہیں، تو اس میں سے دنیاوی تعلیم سے بہت سارے ٹچ ہو جاتے ہیں. اور جب تک کہ اسکول کی تعلیم ساتھ ہوتی ہے میٹرک تک، میں تو سمجھتا ہوں تعلیم لازمی ہونی چاہیے مدارس کے طلباء کے لیے، کیونکہ اس میں ایک ذہن جو ہوتا ہے کافی کھل جاتا ہے، اوپن مائنڈ ہو جاتا ہے انسان، اور بہت ساری چیزوں کو وہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے. تو پھر وہ دنیا کے ساتھ اچھے طریقے سے ڈیلنگ وغیرہ جو چیزیں ہوتی ہیں تو کافی فائدہ ہوتا ہے اس کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میٹرک تک تعلیم جو ہے کم از کم مدارس کے اندر یہ لازمی ہونی چاہیے. اچھا، یہ سوال میں اپنے مجموعی طور کے اوپر پروگرام کے آخر میں آپ سب لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا، اور ون لائنر مجھے چاہیے ہوگا. آپ ایز اے ڈیلیگیشن وہاں سے تشریف لائے ہیں، آپ یہاں آنے کے بعد کوئی تشنگی محسوس کر رہے ہیں، کوئی کمی محسوس کر رہے ہیں کہ آپ آئے اور آپ شاید وہ چیز واپس نہ لے جا سکے، یا جس چیز کو آپ یہاں دیکھنا چاہتے تھے وہ نہ دیکھ پائے، اور جو آپ کے مقاصد تھے کہ آپ جو ہے پاکستانیوں کو سمجھ سکیں اور پاکستان کی ان سوچ کو باہر لے کے جا کے پھر ان پاکستانیوں سے یا فارنر سے کنورس کر سکیں، کسی ایسی چیز میں کوئی کمی رہ گئی ہو؟ اسٹارٹنگ ود سعد اینڈ دین ویل گو فردر. آئی تھنک میں صرف یہ کہنا چاہوں گا، ون لائنر تو کافی مشکل ہوگا، لیکن بس I'll keep it brief کہ ون تھنگ جو بہت فخر ہے کہ واپس آئے ہیں اور ٹیک پارٹ کیا اس ڈیلیگیشن میں آن فارن کامن ویلتھ آفس نے جو آرگنائز کیا، اور ایک کامن ٹرینڈ رہا جو پیٹرن ایمرج کرتا رہے کہ اوپن جو سیف اسپیسیز کا کانسیپٹ ہے وہ مسنگ ہے، کہ جو انسٹیٹیوشنس کا ہوتا ہے جب کہتے ہیں یا اسٹرکچرز کہتے ہیں آفیشیل، وہ مسنگ ہے. فار ینگ مسلمس بھول جائیں، یعنی جو ایڈلٹس بھی ہیں ان کو ایک بیسک ایک ڈائلاگ کرنے کا، کمیونیکیٹ کرنے دوسرے کے ساتھ، چیلنج کرنے کا، ڈبیٹ کرنے کا، وہ مسنگ ہے. تو وہ بیسکلی جا کے لندن میں ایم یہی ہے کہ ان ٹچ رہیں گے، انشاءاللہ واپس آئیں گے، اور پرپوزلز جو ہیں وہ بہت آئے ہیں، بہت ہم نے سوچا بھی ایز اے ٹیم کہ ہم ایگزیکٹلی کیا کر سکتے ہیں اپنے ملک کے لیے واپس جا کے. یہ کوئی ون آف وزٹ نہیں تھی، اور آپ نے کہا تھا اسٹارٹ میں بے دور رہتے ہیں، دل سے دور نہیں رہتے، دل اور دماغ میں ہمیشہ رہتے ہیں. ہماری جو ہمارا ملک ہے، ہم فخر ہے کہ واپس آئے ہیں اور ٹیک پارٹ کیا اس جرنی کے اندر. جی عمران. Like I said, I made a documentary prior to this arrival in Pakistan, and that motivated me to come again, and now I've come again. I want to come again and again and again, so I want to return to Pakistan as much as I can. So the one thing I've learned from there is that the hospitality that we have here, and the culture, and there's so much culture and history here, and the people should know about this, and the solidarity that the people have in Pakistan. میرے مانجو. وقت بہت مختصر تھا، جسٹ ون لائنر جو آپ نے کہا ہے کہ اگر میں نے کوئی چیز اس پاکستان میں مسنگ دیکھی ہے تو وہ ایک پلیٹ فارم ہے جس سے عام آدمی حکمران سے سوال کر سکتا ہے. دیٹ نیڈس ٹو بی اسٹرینتھنڈ. اوکے، بہت اچھے. ابراہیم. میرا خیال ہے کہ جو پاکستان کا یوتھ ہے، ہم نے بہت دفعہ سنا کہ اپرچونیٹیز کے بارے میں ڈسکشن تھی، تو میرا خیال ہے جو ایک کروشل چیز ہے جو پاکستان کو فیوچر میں لے کر جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جو اپرچونیٹیز ہیں وہ ہم لوگ خود کریٹ کرتے ہیں، اور ہمارے لیے بس ٹیسٹ ہے کہ ہم لوگوں کو کیسے یوز کریں. تو بس دماغ جو ہے بدلنے کی ضرورت ہے کہ جو اپرچونیٹیز ہیں ہمارے پاس وہ ہم لوگ کیسے اس کو استعمال کریں. یہ نہیں کہیں کہ ہم ہے نہیں، ہمارے پاس ہیں، استعمال کرنے کی ضرورت ہے. صدرہ. I would say unity. I think it's lacking a little. The groups are there, the associations, the members there. The seeds have been planted and they can flourish through unity, I think. شاہ صاحب. اس دفعہ تو میں آیا، تقریباً ہمیں ایسے اسٹیج ملے بہت ساری ایسی جگہیں جہاں پر شاید ایک عالم مشکل سے جا سکے، لیکن وہاں تو میں پہنچا. لیکن مجھے ایک چیز کا افسوس بہت زیادہ ہے. وہ افسوس یہ ہے کہ اکثر جگہوں میں لمس وغیرہ ایسی جگہوں میں ہم پہنچے یونیورسٹیوں میں، تو ایک چیز بہت بڑی افسوسناک پائی جاتی ہے کہ مدارس کے خلاف جو ہے ایک منفی تاثرات جو ہیں وہ بہت پائے جاتے ہیں. تو ہم نے اکثر جگہ میں یہ کہا ہے، اور کالج یونیورسٹی میں جہاں بھی پہنچے ہیں تو ہم نے دو چیزوں کا ضرور ذکر کیا ہے کہ ایک تو یہ ہونی چاہیے کہ اپنے مذہب سے وابستگی، اور دوسرے اپنے وطن سے گہرا لگاؤ جو ہے، یہ دو چیزیں ضرور ہونی چاہیے. اور ہر نوجوان جب تک ان دو چیزوں کو رکھے گا اپنے دل کے اندر
تو انشاءاللہ اس کا ملک بھی بنے گا اور وہ ایک بہترین انسان بھی بن کے زندگی گزارے گا. شاہ صاحب بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ساتھ میں تمام حاضرین محفل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ پاکستان میں تشریف لائے. آپ پاکستان سے دور رہ کے بھی پاکستان کو نہ بھولے اور اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے پہ ہمیشہ کوشاں رہے. بہت بہت شکریہ ایک دفعہ پھر. جی خواتین و حضرات، وطن سے دور رہنے والے یہ سپوت پاکستان کو بھولے نہیں. شاید یہ پاکستان سے دور موجود ہیں لیکن سعد نے کہا کہ ہمارا دل اور دماغ یہیں پہ موجود رہتا ہے. یونٹی، فیتھ، ڈسپلن پاکستان کو ضرورت ہے آج اس امر کی. قائد اعظم نے اس کو بہت سالوں پہلے کہا لیکن ہر گزرتے سال کے ساتھ اس کی ضرورت اور زیادہ محسوس ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے UK یا دوسری دنیا میں، جس سے کہا گیا کہ چین تک جانا پڑے تو ضرور جائیں، لیکن اس کے بعد سرو کرنے کے لیے پاکستان آئیں تاکہ پاکستان کو مضبوط کر سکیں. یہ روشنی کے مینار، یہ برج، یہ پل ہیں جو کہ ہمیشہ گیپ کرتے ہیں ان ڈفرینسز کو. ہم شکر گزار ہیں ان کا کہ یہ وہاں پہ موجود ہیں پاکستان کے ایمبیسڈر کے طور پہ. گیسٹ ان ٹاؤن کے اس پروگرام میں خدا حافظ کہتا ہوں. آپ سے جلد ملاقات ہوگی. نعمان خان.